بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے آپ کے ساتھ۔ آج کافی دن کے بعد جب پروگرام شروع کر رہے ہیں، کچھ ذاتی مصروفیات، کچھ ٹائم کی کمی اور کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم ہفتے میں 2 بار ہم آپ لوگوں کو شہر کے، تحصیل کے، ضلع کے بارے میں باخبر رکھ سکیں اور آپ کو وہ خبریں دیں اور آپ کو وہ تجزیے پیش کریں جن کی بدولت آپ سچ جان سکیں، حقائق جان سکیں، کیونکہ ہمارا شروع سے لے کر آج تک ایک چیز رہی ہے کہ نہ ہم پروپیگنڈا چاہتے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سچ میں جھوٹ ملا کر لوگوں تک پہنچائیں، اور نہ ہم اپنے فیم کے لیے کسی بھی چیز کو متنازع کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تحصیل پنڈ نادر خان کی تعمیر و ترقی، یہاں کے سیاسی احوال، اس کو ہم بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ارباب اختیار تک اپنی ایک مؤثر آواز پہنچا سکیں۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ آج موجود ہیں تحصیل پریس کلب کے پریزیڈنٹ چودھری اختر رائی، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اس پروگرام کے اصل روح رواں چودھری اختر رائی ہیں، اور آج بھی انہوں نے ہی یہ پروگرام دوبارہ شروع کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں تک حقائق پہنچائیں تاکہ لوگ جھوٹے اور منفی پروپیگنڈیز میں نہ آ سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دن کے بعد لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا، شرمندہ ہو رہا ہوں میں۔ اندر ضمیر کی آواز تو ہے کہ ہم ساتھی لوگ تھے، ہمیں نا کم از کم مہینے میں 2-4 پروگرام کرنے چاہیے تھے۔ ہم فواد صاحب کے بعد نہیں کر ہاں، آج یہ کافی لیے اس کو مان لینا تھے۔ ہم معذرت خواہ ہیں جی سب لوگوں سے جو ہمیں پسند کرتے تھے، لائک کرتے۔ سر صاحب، پنڈ نادر خان آگے جانے کے بجائے بہت پیچھے ہی جا رہا ہے مسلسل، اور اب تو وہ ایف ڈبلیو والے اپنی مشینری بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ پہلے گاڑیاں لے گئے تھے، وہ کریشر اور باقی چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، کیمپ ہاؤس خالی ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا کوئی امید ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا؟ پہلے تو شاید ایک بڑا ہمارا عجیب و غریب ہے کہ ہمارے بھائی گو مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، وہ اختر علی شاہ صاحب کا نا ان ایام میں نا انتقال ہوا ہے۔ وہ ہمارا اتنا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے جو ہمیں بہت مشکل سے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے ضلع کا نقصان ہوا ہے صحافت کا۔ وہ بہت بڑا نام ان تھے۔ سے ہمارے زندگی میں بہت سارے اختلاف رہے، سیاسی اختلاف تھے، یہ معاملات پہ اختلاف تھے، ان کی سوچ پہ اختلاف۔ ان کی سوچ کو آج ہم نے جب مرنے کے بعد، جانے کے بعد لوگوں کا پتہ لگا کہ لوگ کتنا کسی کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ان کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ کئی کالز مجھے آئیں، میں نے بتا نہیں سکا ان کے لوگوں کو، آپ کو میں شیئر کرتا، اس پہ بھی ہمیں رنج ہے، دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت کی جگہ دے، آپ سمیت تمام لواحقین کو صبر جمیل دے اور یہ غم برداشت کرنے کی ہمت طاقت دے۔ آپ آمین جی، آمین۔ شاہ جی، آپ نے سوال کیا کہ ہماری تحصیل پیچھے جا رہی ہے۔ سر ہماری تحصیل میں بچہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ اگر اٹھا کے لے گیا نا مشیر جی، شکر ہے وہ ہمیں نہیں اٹھا کے کہیں لے گئے۔ ہاں، شرم کا ہمارا ڈوم مرنے کا مقام ہے، عوام کا، نمائندوں کا نہیں، عوام کا ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی، نمائندوں نے، سیاسی لیڈران نے، حکمرانوں نے، ہمارے علماء کی بھی قدر نہیں کی۔ شاہ جی، آپ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، میں بھی تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہمارے اندر کچھ کافی نقائص تھے کمیٹی کے اندر، کچھ پروجیکشن کا نقائص تھے، کچھ ہم اپنے ڈویژن بنا لی تھی ہم نے، اختلاف، کچھ لوگ ادھر ہو گئے تھے، کچھ لوگ ادھر ہو گئے، اس کا بھی ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے۔ لیکن کاز پہ تو ہم اکٹھے تھے نا۔ ہاں الحمدللہ، کاز ہمارے اکٹھا تھا، سوچ ہماری ہم مولانا محمد انور قریشی صاحب کی زیر سرپرستی جو موومنٹ کی ہم نے الحمدللہ ایماندار خلوص دل سے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس وقت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ چھٹی کرتے تھے، آپ کے تاجران بھی پوری شامل ہوئے، دکانیں بند ہوئی، تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی شٹر ڈاؤن ہٹوا دی، پوری تحصیل بند ہو گئی۔ لوگ کتنے نکلے ہیں؟ 3000 لوگ نہیں نکلے۔ لوگوں نے چھٹی کو انجوائے کیا، چھٹی بنا لی نا۔ صرف صحافیوں پہ تنقید کرنا، سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو اس کو اٹھا لینا، مفکر بن جانا، تجزیے بن جانا۔ بات اصل یہ دیکھنے کی ہے محترم، آپ یہ دیکھیں
کہ آپ کس کاز کے لیے ہیں، اس کے ساتھ تو کھڑے ہیں. آپ دیکھتے ہیں شخصیت کو، آپ شخصیت کو دیکھتے ہیں بھی کون کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں بھائی یہ کام کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوا. ایک یوتھ موومنٹ بنی، ان کی نہیں ہم حوصلہ افزائی کر سکے، ان کی ہم سرپرستی نہیں کر سکے، وہ بھی بیچارے چپ کر گئے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے جو نمائندے ہیں نا، یہ اس کے ذمہ دار تو ہیں ہی ہیں نا، ان کو تو بڑی ذمہ نہیں، عوام اس کی زیادہ ذمہ دار ہے. یقین کریں ہمیں شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، نمائندوں کو نہیں آتی. وہ تو اتنے بے شرم ہو گئے ہیں نا، بے عزت ہو گئے ہیں. اب میں کچھ الفاظ سخت کہوں گا تو پھر میرے جاننے والے کچھ ناراض بھی ہو جائیں گے. یار میں کہتا ہوں جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹ ارد گرد و نواح میں اضلاع ہیں وہاں پہ کام ہو رہے ہیں. میرے ایک دوست نے رات ایک مثال دی، میں نے بتایا تھا اس کو. چلیوٹی صاحب نے کام شروع کروا دیا ایک ڈیزائن دکھا کے سی ایم کو. یار آپ تو بڑے قد والے لوگ ہیں، بڑے نام ہے، آپ ہمیں پکس بھیج دیتے ہیں، کسی صوبائی منسٹر کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بنوا رہے ہیں. کوئی آتا ہے ہمیں کہتا ہے جی میرے عزیز داری ہے جی بڑے ماشاءاللہ وہ ہمارے اسپیکر جو بھی ہیں. اور بھائی ہمیں نہیں، ہمیں تعلق نہ بتاؤ، ہمیں کام چاہیے، ہمیں ڈیول کیرج چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں سڑکیں چاہیے، ہمیں ایجوکیشن کے موقع چاہیے. نہیں لیکن ایک چیز ہے نا یہاں پر، یہ دیکھیے سیاست دانوں کو اس کا ریوارڈ بھی تو مل رہا ہے نا. اب لوگوں نے سلام کر کے راضی نہیں ہے. ابھی آپ حال میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا پبلک جا رہی ہے وہاں پہ؟ بھائی جان یہ بتائیں ان کی صحت پر کوئی اثر ہوا ہے؟ شرمندگی بھی نہیں ہوئی نا. وہ آتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں کچھ چند مال شیل بلکہ ابھی پچھلے دنوں ڈیل کیریج وے پہ سوال کرنے پہ ایک صاحب نے تو مینٹل کیس ہی قرار دے دیا. جاری دار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. چھوڑے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہتے ان کو. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، وہ ان کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. وہ سجن نہیں ہوتے نا، انہوں نے دیہڑیاں لگانی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی فائدے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے بتانا ہوتا ہے باس اس نے بات کی تھی تو ہم اسی کہہ گئے ہیں اسے. سر جی یہ دیکھیں ہمارے علاقے کی اشرافیہ کدھر ہے، ہماری انڈسٹری کدھر ہے، ہماری مائنز کدھر ہیں، ہمارے سرمایہ دار کدھر ہیں کہ سرگودا سے ایک نوجوان مجیال گروپ کے جو ہیں چیئرمین دلدار صاحب نے کروڑوں روپے لگا کے سڑک کی مینٹیننس شروع کرا دی کم سے کم گاڑیوں کا نقصان بچانے کے لیے. بہت بڑے ٹکڑے ہے لیکن وہ 20-25 کلومیٹر کے علاقے کو یہ کور کرنے کے لیے شروع کیا. کلومیٹر کم سے ہاں دیکھیں میری اطلاع کے مطابق 150 ٹرک اب تک وہ بجلی کے ڈال چکا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کو جس نے موٹیویٹ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، جس کے نام سے وہ کام کروا لے اللہ تعالیٰ اس کے والد کو اجر عظیم عطا فرمائے. دنیا میں نہیں ہے، اس کو بھی ہمت طاقت دے اس کام کو پایا تکمیل تک. میں میڈم محترمہ جو ہماری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ہیں انہوں نے کال کیا تھا کچھ دنوں لوگوں کو، سرمایہ ان کو پمپ والوں کو، کچھ لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیا تھا نا، انڈسٹریل کو بھی بلایا انہوں نے. اچھا ان کو ساتھ بجا کے ملے. بات وہی ہے میڈم صاحبہ، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، کسٹوڈین ہیں، آپ ان کو ڈنڈا دیں. آپ عورت نہیں ہیں، خاتون نہیں ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. اور یہ واقعی بڑے تلنگے ہیں، یہ جو انڈسٹریل ہے نا بڑی بڑی جن کی فیکٹریز ہیں، ڈنڈوٹ ہے، سیمٹ ہے، وہ اپنا غریب وال ہے، LCI YCI جو بھی ہے، یہ بڑے بدماش ہیں، بڑے گنڈے ہیں جنہوں نے مزدوروں کا اتصال کیا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، جگہوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. سر میں کوئی یہ آپ کو لطیفہ یہ جوک نہیں کر رہا ہوں میڈم صاحب. 4 گھنٹے کے لیے مجھے دیں نا اختیار، اگر 4 گھنٹے کے بعد وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھ کر 10 ٹرک سیمنٹ کے ایک دے گا، 10 ٹرک ایک دے گا، 10 ٹرک سیمنٹ یا سوڈے کے جو ہے نا فیکٹری ICI بھی دے گی، دے مجھے اختیار. اگر 4 دن گھنٹے میں اگر انہوں نے تمہارے پاؤں میں بیٹھ کر معافی نہ مانگی، کیونکہ کچھ کام ہم نے نا آگے جا کے کھیلنا ہوتا ہے. ہم کام کہتے قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. بھائی لوگ مر رہے ہیں، آپ قانون دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا یہ جو انڈسٹری ہے سب سے زیادہ روڈ کی بینیفیشری تو یہ ہے. لاکھوں ٹن سامان جو ہے یہ انڈسٹری لے کے جاتی ہے نا، پروفٹ وہ کما رہی ہے، سڑکیں یہاں کی خراب ہوتی ہیں، نہ یہ CSR میں سے کچھ دیتے ہیں، نہ یہاں کی یہ فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے ہوئے ڈھکوسلے کہ یہاں آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، یا یہ فیکٹریوں نے کچھ اور کر دیا، یا دال چینی انہوں نے فری دے دی ان کو ورکروں کو، یا کم پیسوں میں دے دی. اس کے علاوہ ان کی کیا خدمات ہیں یہاں کے لیے؟ پولوشن یہ پھیلا رہے ہیں، گندگی یہ پھیلا رہے ہیں، زمین یہ خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے دما، بیماری، یہ کھانسی، یہ ڈسٹ الرجی یہ پیدا کر رہے ہیں، شہر کے اندر فوگ سموگ ان کی
وجہ سے آ رہی ہے؟ میں شاہ جی وہیں جا رہا ہوں نا، اسی طرح ایک آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے نا، کو دیکھیں ایک ٹھگ گروپ تھا یہاں جو نا سیاست پہ حاوی ہونا چاہتا تھا، ٹھگ، میں ان کو ٹھگ کہتا ہوں، وہ سیاسی ٹھگ ہیں، کبھی کوئی چولا بدل کے آگے، کبھی کوئی چولا بدل، انہوں نے یہ ایم پی ایم این اے بننے کے جب انہوں نے الیکشن لڑنے تھے انہیں 10-10 کروڑ روپے تو خرچ کرنا تھا نا، بالکل کرنا تھا. آج وہ چوڑیاں بیچے، میں ان کو کر لیا کہتا ہوں تم چوڑیاں ڈال لو، تم ہجڑے لوگ ہو، تم سے اچھی نہیں ان ٹھگوں سے، یقین کرو وہ عروہ جو جورا باد سے ہے، یہ کہاں سے ہے وہ، جب ہم نے انٹرویو، وہ تم سے اچھی اس نے دلیر باتیں کی تھی نا، بالکل بالکل ٹھیک ہے، وہ یار تم سے اچھے تو وہ شیمیل ہے، تم تو سیاسی جڑے ہو، تم ٹھگ ہو، اس تحصیل کی بربادی میں تمہارا عام کردار ہے، تاریخ میں مورخ لکھے گا، تم اپنے اقتدار کے لیے سب اکٹھے ہوئے تھے، ٹھگ ہو ٹھگ ہو اور ٹھگ ہو، اس تحصیل کی بربادی میں تمہارا بہت سارا حق ہے. ابھی تم 1-2 کروڑ ایک دن احتجاج نہیں کیا، کوئی میٹنگ نہیں کی، اپنے اقتدار کے لیے تم نے بہت سارا کر دیا، دھرتی کو تم نے سر پہ اٹھا کر رکھ لیا تھا، اس دھرتی کو اجاڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے، برسر اقتدار جہاں ہاتھ ہے نا تمہارا بھی ہاتھ ہے، تم نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے. ہمیں تصویریں بھیجی جاتی ہیں شاہ جی، جی جی میری فلاں منسٹر کے ساتھ دوستی ہے، میری فلانے کے ساتھ ہے، اپنی ہے نا، ذات کی حد تک ہے نا، اپنے کام کے کام ہے. ہے شاہ جی، ان کے کام ہو رہے ہیں، ان کے ایسٹ بھی بڑھ رہے ہیں، ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ان کو تو کچھ رکاوٹ نہیں ہے. دیکھا ان کے پاس بڑی بڑی لشکری گاڑیاں ہیں، بڑے بڑی پراڈو ہیں، پجارو ہیں، لینڈ کروزر ہیں، مرسڈیز ہیں ان کے پاس، انہوں نے کیا، ان کو کیا پتا. کل بھی ایک سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، ایک بیچارہ شریف آدمی دم توڑ گیا سڑک پہ پیٹی خان آتے ہوئے، جوان آدمی کا اٹیک ہوا تھا، کتنے ہو چکے ہیں، کتنے ہو چکے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں. یہ گناہ گار، ان کی موت کے ذمہ دار یہ ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تم نے جو کھلواڑ اس تحصیل کے مظلوم عوام کے لیے کیا ہے، ڈرامے بازی کی ہے، ڈرامے بازو، تم سے اللہ پوچھے گا اور عوام بھی پوچھے گا آنا نا الیکشن میں. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ چوہا صاحب شاہ روڈ بھی کسی منصوبے کے تحت اکھاڑ کے روک دیا گیا ہے کام. سر دیکھیں، اگر یہ بات اکھاڑنے پہ جائے گی تو بات بڑی دور تک جائے گی. جس بندے نے یہ شروع کروایا تھا اس کی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، اس کی سیاسی بدنیتی پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس نے بھی مینج نہیں کیا اس کو پروگرام کو. آگے چلیں، بات جو ہے نا لمبی ہو جائے گی، فائدہ نہیں. اچھا، ساتھ ساتھ جو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، میں آپ کی توجہ ایک اور اہم ایشو کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پنڈ دادر خان میں جہاں بہت سے جرائم ہو رہے ہیں، جہاں بہت خرابیاں ہیں، وہاں یہ معاشرہ اس قدر زوال پذیر ہو گیا ہے کہ ایک 8 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کا کیس سامنے آیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں پورے تحصیل کے لیے سر جھکا کے شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاشرہ پیدا ہو رہا ہے کہ چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیس وہ عدالت میں ہے، وہ جوڈیشل ہو گیا ہے، ملزم جو بھی ہے، اور اس کے لیے شواہد بھی آ رہے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک مباحثہ جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ مجرم ہے، وہ مجرم نہیں ہے، ادارہ ہے، ادارہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچی کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیسے نہیں کیا. تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو 500 بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کی ایجوکیشن کو مہینے بھر ہونے والا ہے کہ بلاک ہو گئی ہے، اور آگے امتحانات سر پہ ہیں، داخلے جانے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا کوئی موقف، آپ کا موقف سامنے نہیں آیا. شاہ جی، ایک آپ نے کہا نا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ سانحہ ہے، سانحہ ہے، یہ واقعہ نہیں ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جتنا بڑا یہ ظلم ہے، یہ شہر کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے منہ پہ کالر کا ٹکا ہے. دیکھیں نا، 8 سال کی بچی کے ساتھ ریپ، مسلسل ریپ، اس بد کردار آدمی کو سزا زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے. جتنا اس نے جرم کیا ہے نا، اس کی سزا اس کو پوری ملے. جو اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، جو اس کے سہولتکار ہیں، جو اس کے لیے کوئی دعا گو بھی ہیں، وہ بھی اس کے برابر مجرم ہے، شریک ہے. ان کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ وہ کسی طرح شامل نہ ہو. یہ پروپیگنڈا کرنا، دیکھیں بات سنیں، مجرم پولیس کا کام ہے، پولیس والا کریں، صحافی کا کام ہے، صحافی حفاظت والا کریں، وکیلوں کا کام ہے، وکیلوں والا کریں. جج صاحب ہیں، ان کو کام کرنے دیں. انصاف عدالتوں نے دینا ہے، انصاف نہ وکیلوں نے دینا ہے، نہ کوئی دانشوروں نے دینا ہے، نہ کوئی یوٹیوبر نے دینا ہے، نہ کوئی اپنا سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے لوگ ڈیبیٹ کریں انہوں نے دینا ہے، نہ جرنلسٹوں نے دینا ہے. ہماری تو ایک رائے ہو سکتی ہے کہ مجرم کو قرار وقت سزا دینی چاہیے. باقی رہے گی 500 آدمی کی.
باقی ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اسکول کھلنا چاہیے، ہر حال میں کھلنا چاہیے، بغیر کسی دیر کے کھلنا چاہیے، بغیر کسی نوٹس سے. یار گاڑی میں پچھلے دنوں واقع ہوا، گاڑی تو بند نہیں ہوئی. دفتروں میں واقع ہوتے ہیں. پچھلے دنوں اپنا جہلم میں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں اپنا تمہارے ہوٹل میں. وہ ہوٹل نہیں بند ہوا. پنجاب کالج بھی کھل گیا ہے جو لاہور میں ہے، وہ اتنا بڑا سانحہ ہوا وہاں پہ واقع ہوا، اور اس کے باوجود مینج ہو گیا ہے، وہ اس کو کھول لیا ہے. یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے لائک ڈس لائک. نہیں آپ یہ بتائیں مجھے، کیا اس گیم کے اوپر سیاست تو نہیں ہو رہی، اس سانحے کے اوپر سیاست تو نہیں ہو رہی؟ اس میں سارا کچھ چلتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نا. وہ سیاسی لوگ بھی تو ہے نا، جو اس کے اونر ہے نا، وہ سیاست بھی کرتے ہیں نا. دیکھیے ہمارا الحمدللہ کیمرے کے سامنے جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے بے غیرت ہونے میں، اس کے حرام زادہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. جو اللہ کے خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، یا کوئی فائدہ بغیر فائدے کے. ہمارا کسی سے نہ لین ہے، نہ ہم خود کے چائے کے روادار ہیں کسی، نہ ہم کوئی لالچی. حق بات کرنی ہے نا، ہم نے نہیں پھیلانا نہیں ہے. بے وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں البتہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے، جو بھی مجرم ہے اسے سزا ملے، اور اس کا فری اینڈ فری ٹرائل ہونا چاہیے. نہ کہ ہم پریشرائز کر لیں، عدالتوں کو پریشرائز کریں، لوگوں کو پریشرائز کریں. اور ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہمیں صحافی کا کام ہے خبر رپورٹ کرنا. ہاں اس پہ جو ہے نا فریق نہیں بننا چاہیے کسی بھی خبر کے اوپر. ادارے کا نہ ہم ترجمان ہیں ایجوکیٹر کے، ہم ترجمان ہیں تو اس بیٹی کے، بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان 500 لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، غریب والدین کے ساتھ جو محنت سے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. ان کے خواب ہیں اگلے سال بچہ میٹرک کر جائے گا تو اس کو میں فوج میں کرواؤں گا. یہ اس کو وہ لوگ 1 سال ضائع ہو گیا تو کیا رہ جائے گا؟ چلیے بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بھی بہت بڑا نقصان. ایک نقصان ہوا ہے، دوسرا کر رہے ہیں. سر اس بچے کے ساتھ تو جو ظلم ہوا ہے اس کی تو مثال نہ دیں. وہ واقعہ نے لوگ کہتے ہیں واقعہ سانحہ ہے بھائی، بہت بڑا سانحہ ہے. انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے بھائی جان. ہمیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی اپنی رائے نہ دے، صحافی خبر کوٹ کرے. جی بالکل ٹھیک. اور دوسری بات سوشل میڈیا کے لیے بھی میرا ایک میسج ہے کہ کسی بھی اس سانحے جیسے کے اوپر ایسی ڈیبیٹ نہ کریں کہ کیس کا رخ چینج ہو جائے، کہ ملزم دندراتے پھرے اور سہولت کار عیاشی کرتے پھریں اس کی. ایسا نہ کریں کہ کچھ بھی ہم جانے بغیر، حقائق کو سمجھے بغیر لوگوں کا مائنڈ سازی نہ کریں، دماغ سازی نہ کریں. شاہ جی یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں، عدالتیں ہماری آزاد ہیں الحمدللہ. عدالتوں سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. کسی کے ڈیبیٹ کرنے سے، کسی کو یہ باتیں کرنے سے نہ عدالتوں کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے. ہاں ہم مجرموں کو بچا سکتے ہیں، سہولت کاروں کو بچا سکتے ہیں. اس ڈیبیٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو تقسیم نہیں کرنا. ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ اس مظلوم بچی کی آواز بنے، اور ان 500 بچوں کے والدین کی بھی ہم آواز بنے جن کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے. بس ہماری تو ایک سیدھی سی بات ہے، نہ ہمیں ترجمان ہیں، نہ فوکل پرسن ہیں، نہ ہم نمائندے ہیں، نہ ان کے ہم اپنا مراد یافتہ ہیں، نہ ہم ان سے کوئی لے کے کھا چکے ہیں کہ ہم ان کے لیے اتنی وکالت کریں کہ بھائی کھلنا چاہیے. ہاں کھلنا چاہیے. ہمارے ضمیر کی آواز ہے، ان لوگوں کی آواز ہے، ان غریب 500 بچوں کی آواز ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کھلنا چاہیے بھائی، کھلنا چاہیے بھائی، کھلنا دیں بھائی. ہمارا کیا ہے؟ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہم نے یہ اپنا میسج دیا ہے کہ لوگ حقائق کو جاننے کے لیے بیتاب ہیں اور وہ حقائق سامنے آنے چاہیے. پروپیگنڈے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں صرف خبر کی حد تک محدود رہنا چاہیے. اس پر اپنی رائے نہیں دینی چاہیے کہ ملزم اور مجرم کے اندر ہم فرق کو کھو دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تحصیل کی عزت کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، وقار کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں تحصیل کی ڈیولپمنٹ کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا آج کا بھی اس پروگرام میں یہی میسج ہوگا کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کیا جائے اور تحصیل کی ترقی کے لیے اس کو ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے.
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے نئے حقائق کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، اور اپنے علاقے کے لیے کچھ اچھا لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، اور خدا تعالی ہمیں سچ اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔